میری اور کتاب کہانیوں کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ قوم لوط وہ قوم جس نے ایسے گناہ کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا اور ان پر کیوں عذاب آیا، آج ہم اس بارے میں اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ سدوم کے ارد گرد 5 چھوٹے خوبصورت شہر تھے جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کی سرزمین سرس و شاداب اور یہاں پہ کئی طرح کے اناج اور باغات کی کثرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان شہروں کا رخ کرتے، مگر اہل سدوم کے لوگوں کو یہ پسند نہ تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس اناج اور باغات پہ صرف ان کا حق ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اسی بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے کہ ابلیس شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور کہا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو۔ یہ لوگ ابلیس کی بات بہت غور سے سننے لگے تو اس نے کہا کہ میں کل آ کر اس کا حل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا اور ان کو یہ بدفعلی سکھائی۔ اس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جو ان بستیوں سے لوگ آئیں ان سے زبردستی اپنی خواہشات پوری کرو، اس طرح وہ لوگ یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی اور وہ عورتوں کو چھوڑ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ اب مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گئی تھی اور برائی عام ہو گئی تھی۔ بھری محفلوں میں یہ لوگ یہ کام کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس تک وہ ان کے بیچ رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسے برے اور بے حیائی کے کام کرتے ہو جو آج سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ مردوں کے پاس جاتے ہو، اور اگر تم اپنی اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جکڑے گا۔ اس پر ان کی قوم نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کی تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن قوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 3 فرشتے بھیجے۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کم سن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے اور وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب کم سن خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، اس لیے وہ جلدی ہی اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ ایک منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھ کر حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور خبردار
کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گناہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو لے کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پیروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کے 5 بستیوں کو زمین پر پلٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش کر دی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ تھی اور اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستوں، اس طرح دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر صدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائی۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔